ज़रा देर से बाजार में आए। रंजीत चौहान की ये कोशिशें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उर्दू लिटरेचर ख़ास तौर से उसको जहाँ जहाँ रंजीत चौहान लेके जा रहे हैं और जिस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, इससे पहले हम उर्दू के प्रोग्राम्स उन ख़ास हलकों में देखते थे जहाँ उर्दू पढ़ना चाहते हैं या रसूल का समझते तो सभी हैं, लेकिन ये कुछ पिछले 2-3 साल से रेखा एक उर्दू की वेबसाइट है, रंजीत चौहान साहब हैं, इन सब की कोशिशों से वो बैरियर टूटे हैं और अब हम देखते हैं कि हम वहाँ बैठ के उर्दू के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं या हमारी जो रीजनल ज़बानें हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं जहाँ इससे पहले नहीं हो पाती थी। आज राइटर की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे मेहमान हमें बीच में ज्वाइन करेंगे। एक अच्छे अदीब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए या ये होती है कि उसके सामने ख़राब अदब ना बन गए, और ख़राब अदब अगर मार्केट में है तो इसका मतलब ये है कि जेन्युइन और अच्छे अदीब या तो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनकी खामोशी भी उसके लिए ज़िम्मेदार है, और बहुत भीड़ है इस दुनिया में और अच्छी चीज़ें सामने कम आती हैं। उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी से इस तरह नहीं बचा जा सकता वो लोग जो हमारे यहाँ जेन्युइन लिखने वाले हैं और बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। किशोर आपा, मैं शुरू आपसे करूँगा कि क्या वजह है कि जो अच्छा लिटरेचर है, अब साहिर लुधियानवी को हर आदमी जानता है, उनकी तलखियाँ लाखों की तादाद में बिक जाती है किताब। अब अगर किसी पढ़े लिखे आदमी से भी आप पूछें कि हसन गुज़ागर किसकी नज़्म है तो मुझे नहीं लगता कि नूर गाशिद का नाम बता पाएगा। आखिर क्या वजह है कि जो अच्छा अदब है हमारे यहाँ, अच्छा लिटरेचर है, वो उस तरह प्रमोट नहीं हो पाया जिस तरह उसका हक था या होना चाहिए था? इससे पहले कि नीचे बैठे तो मैं तो चूँकि बैरा हर तरह का अदब पढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक साथ अदब के बहुत से असालीब होते हैं जिनको एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि क्या वजह है? अब शमीम साहब से शुरू करते हैं, आप ही से शुरू करते हैं कि फिर आप आगे तरफ बाद में। मेरा सवाल ये था कि आखिर क्या वजह है कि जो बड़ा अदब हमारा है, जो बड़े नाम हमारे लिखने वाले हैं, वो पढ़ने में या कम पॉपुलर हो पाते हैं, उसके बजाय बहुत आम लिखने वाले। अब साहिर हो सकता है अच्छा लिखते हों, फिल्मों में जाहिर है गीत उनके बहुत कमाल के होंगे, जो गीत लिखे और उनकी पूरी की पूरी किताब एक तरह से फिल्मों में चली गई उनके जितने भी गाने हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप राशिद को देखें, आप मीरा जी को देखें, आप वजीद अमजद को देखें, आप अख्तरुल ईमान को देखें, और एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ, यही हाल हिंदी में है और अंग्रेजी में भी यही हाल है। आखिर क्या वजह है सर कि उस तरह जिस तरह हमें, मुझे लगता है कि अदब को प्रमोट हमें करना चाहिए था, उस तरह चूँकि आप वो नाम है हमारी उर्दू तनकीद का कि जिसने बहुत सारे लोगों से हमें मुतारिफ करवाया है एक तरह से, और आपकी तहरीरें पढ़ के हमें बहुत सारे लोगों को पढ़ने का जी भी करता है कि इसको भी पढ़ लें। अभी हाल ही में आपकी मीरा जी पे किताब भी आई है, मंटू पे आपकी किताब आई है, मॉडर्निज्म पे आपकी बहुत अहम किताबें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर हमें लगता है जो नई नस्ल है, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है हमारे बुजुर्गों से कि वो उस तरह उस अच्छे अदब को उस तरह प्रमोट नहीं कर पाए जिसका वो हक रखते हैं। ज़बरदस्त मामला ये है कि देखिए, मैं जब अपने अदब की पूरी रवायत पर नज़र डालता हूँ तो एक शख्स जो मेरा आइडियल है और मेरा ख्याल है कि उनके लिटरेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, फरज साहब, मेरा आदर तो जनाब
میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا آئیڈیل کبیر ہے اور ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ساحل گیم کے قریب 2 گھنٹے تک میرا خیال ہے کہ اس پر باتیں کی جا سکتی اور مجھے پوری نظمیں اب بھی ان کی یاد ہے جب میں دنیا پڑھتا جو ان کی نظمیں شوق سے پڑھتا تھا لیکن وہ نظمیں اب بھی مجھے یاد ہیں. مثال کے طور پر آج کے حالات میں مجھے ایک نظم کی یاد آتی ہے پرچھائیاں جو جس کا ترجمہ خواجہ احمد عباس نے انگریزی میں کیا تھا اور یہ نظم چھپی تھی میں ازان الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا جب یہ شب کر کے آئی تھی پہلے یہ نظم. کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ ہمارے بزرگ اس کے لیے کچھ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں اور انہیں ذمہ داری لینی چاہیے. دیکھیے آپ نے بات شروع کی ہے میں زمانے غالب تک جاتی ہوں. 416 غزلیں اس شاعر کی اور ہم اس کو صحیفے کی طرح آج تک اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر شعر میں کچھ نہ کچھ نکتہ وہ مجھے دے جاتا ہے. لیکن ناقدری زمانہ اس وقت اس کے ساتھ بھی تھی, اس نے لکھا, سب کچھ لکھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں جنتری بہت بکتی تھی, اب وہ ہاروسکوپ آ گئے جو اخباروں میں چھپتے ہیں. ان چیزوں کو آپ ادب میں شمار کرتے ہیں. وہی بہانوی وہی تو سوال ہے کہ نہیں ہے وہ ادب. سن لیجیے نا, اب آپ نے سوال کر لیا نا, اب جواب سنیے. وہ وہی بہانوی کو لوگ بہت پڑھتے تھے, قرۃ العین حیدر کو نہیں پڑھتے تھے اس وقت, لیکن وہی بہانوی کو تو لوگ بھول گئے, قرۃ العین حیدر کو یاد رکھتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 10 برس میں ایک فضا چلی ہیری پاٹر کی. بڑوں نے اور چھوٹوں نے سب نے ہیری پاٹر پڑھنا شروع کیا, لیکن ادب پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں. وہ سنجیدہ ادب پڑھتے ہیں, وہ امن پاوک کو پڑھتے ہیں. وہ آج کی جو نوبل پرائز یافتہ خاتون ہے ارچن, اس کی 2 چھوٹی کتابیں ہیں, لیکن نازیوں کے زمانے میں جو ظلم ہوا ان کے اوپر, اس کی وہ رپورٹس ہیں, لیکن اس کو نوبل پرائز ملا. کم پڑھی گئی چیز جو ہے اس کو آپ یہ مت تصور کریں, اور آپ کے ذہن میں کم پڑھی گئی. میرے یہاں ایک خاتون ہے جو آپ کے یہاں بھی کوکنگ کے شوز ہوتے ہیں, زہرا آپا کی بہن ہے, زہرا نگاہ کی. ان کی 40 کتابیں چھپ چکی ہیں اب تک کھانے پکانے کے ذائقے کے اوپر. تو کیا وہ بڑا ادب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بڑا ادب تو اپنی روایتوں کو لے کے پیدا ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے سمجھنے کے رستے اور صورتیں نئی سے نئی پیدا ہوتی رہتی ہیں. آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے جب چاند پہ گئے تھے تو رہ کہا تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک رکھ کے پا پایا. اس وقت لوگوں کو غالب کا یہ شعر سمجھ میں آیا تھا. غالب نے خود اس کو پسند نہیں کیا تھا, پا آ رہا تھا اس وجہ سے. اسی طرح سے یہ ہے کہ چاہے آپ اقبال کو لے لیں, چاہے کبھی کوئی کسی کو لے لیں, شاعروں نے اور لکھنے والوں کو لے لیں, آخر ڈپٹی نذیر احمد اپنے زمانے میں کیوں پڑھے جاتے تھے؟ ہماری مائیں پڑھنے کو دیتی تھی کہ شرافت سیکھیں, سلیقہ سیکھیں, تمیز سیکھیں, یہ چیزیں سیکھیں کر کے. اس کے بعد زمانہ آیا رومانٹسزم کا زمانہ آیا. رومانٹسزم کا زمانہ آیا, اختر شانی مقبول ہوئے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس زمانے میں سلمیٰ اور ریحانہ کے نام سے شاعری لکھی جائے؟ لکھی گئی اور مقبول ہوئی اور پڑھی گئی. پھر زمانہ آیا رومانٹسزم کا آگے بڑھانے کا کہ جگر مناد آبادی ہیں, موجود ہیں, مجروح سلطان پوری موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد شاعر آتے. تو یہ لیکن اس زمانے میں فراق میں تھے. فراق کو لوگوں نے, جو سنجیدہ لوگ تھے, فراق کو پڑھا اور مانا. جیسے اختر الایمان کو آج بھی لوگ کہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ایک نظم ان کو سمجھ میں آتی ہے. وہ لڑکا جس کو اختر الایمان کہتے ہیں, وہ چونکہ زبان پہ چڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے. میرا زمانہ جو ہے جس کے لیے آپ کو اس وقت بات کرنی ہے, میرے زمانے سے مراد یہ گزشتہ 20 برس کا زمانہ, جس نے کہ ہم دونوں ملکوں کو ایٹم بم کا مالک بنا کے ہمارے ذہنوں میں ایٹم بم بھر دیا ہے. فوج کشی کر کر کے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان فوجوں کی طرف زیادہ توجہ ہے, انسانیت کی طرف کم توجہ ہے. یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ایک بڑا ملک ٹوٹ گیا, روس. اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے امریکہ نے سوچا میں پوری طاقت
میرے اندر آ گئی ہے. اور امریکہ کے اس طاقتور ہونے کو اس نے اتنا پھیلایا کہ پاکستان جیسے ملک کو پہلے طالبان ٹرین کیے, لا کے رکھے, چشنیاں سے لائے, یہاں سے لائے, وہاں سے لائے, ٹرین کیے, اور جب وہ ان کے کام کے نہیں رہے تو جیسے اتار کے پھینک دیتے ہیں, اس طریقے سے ان کے اوپر آج کل وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں. یہی لوگ ان کے چہیتے ہوتے تھے. تو ان کے رد کرنے میں کون آگے آ رہا ہے؟ ان کو رد کرنے میں ادیب آگے آ رہا ہے. میں نے بابک کی بات کی, پاکستان میں آگے سمندر ہے. انتظار حسین نے جو لکھا وہ حد ہے کہ زندگی کہاں تک آپ زندگی کو کھینچو گے, آخر سمندر آ جائے گا, اس میں گر جاؤ گے تم. آخر یہ ساری چیزیں پھر اداس نسلیں ہوں, اور چاہے عین آپا کا ناول آگ کا دریا ہو, 3000 سال کی زندگی کو سمیٹ کے جب لکھا جائے گا اور وہ 700 صفحے میں آئے گا, اس کو پڑھنے کے لیے 700 صفحے جتنا دماغ بھی چاہیے, تو علم بھی چاہیے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو یہ مت سمجھیں کہ ادب جو ہے, ادب میں دو ادب جو ہوتا ہے وہ اچھا ادب ہوتا ہے. اچھے ادب کو آپ برے ادب کے ساتھ مت تجزیہ کریں, بری شاعری کے ساتھ مت کریں. آپ کے ملک میں اتنے شاعر ہیں جو یوں مصرع شروع کرتے ہیں, یوں آسمان پہ لے جاتے ہیں, بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. اور وہ یہ مسئلہ ادھر بھی ہے, آپ کی طرف بھی کچھ ایسے ہمارے یہاں بہت کم, ہمارے بہت کم. اور لوگ جو ہیں وہ چونکہ وہ مصرع لے کے گیا یوں آسمان پہ, لوگوں نے تالی بجا دی. لوگوں کی تربیت ہونی باقی ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں شمیم سے کہوں یا جو جتنے استاد بیٹھے ہیں ان سے کہوں کہ لوگوں کی تربیت کرنا ہم جیسے پروفیسروں کا, ادیبوں کا کام ہے. اور یہ ٹریننگ اس وقت ہوتی ہے جب بچے خود چاہیں کہ ان کی ٹریننگ ہو. کشور آپا میں پوچھنا بھی یہی چاہ رہا تھا, میں جو ہمارا اعلیٰ ادب ہے اس کو کہیں مکس نہیں کر رہا تھا. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا اعلیٰ ادب ہے, فرق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا اعلیٰ ادب ہے, جیسے کشور آپا نے قرۃ العین حیدر کا نام دیا, یا اور اداس نسلیں ہیں, یا انتظار صاحب ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا اعلیٰ ادب ہے جس کو ہم اعلیٰ ادب تسلیم کرتے ہیں جو ہے, لیکن وہ اس طرح مقبول نہیں ہو پایا. میرا سوال یہ تھا آپ کے آنے سے پہلے شمیم صاحب سے بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بزرگ اس کے ذمہ دار ہوں کہ وہ اس کو پروموٹ نہیں کر پائے, اس اعلیٰ ادب کو. اس کے لیے خراب ادب اس لیے زیادہ پروموٹ ہوا, اس لیے عام ہوا کہ وہ ادب جو جینوین ادب تھا وہ اس طرح پروموٹ نہیں ہو پایا, لوگوں تک نہیں پہنچ پایا. بھائی ایسا ہے کہ یہ جیون مراد آبادی کا ایک شعر ہے, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. تو محبت ہو یا حسن ہو یا اعلیٰ اقدار ہوں, تو یہ ساری اچھا جو تو نے پڑھا ہے, چلیے میں کریکٹ کر لیتا ہوں اپنے. تو یہ جو شعر کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں جتنا حسن ہے, جتنی محبت ہے, جتنی اعلیٰ اقدار کا اور ہائر ویلیوز کا جتنا شعور ہے, جتنا احساس ہے, وہ عام نہیں ہے. ہم لوگ محبت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے بہت سے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر جو آدمی محبت کا دعوے دار ہے وہ محبت ہی کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہا ہے محبت کے نام پہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عام انسان جو ہیں وہ ان کی ساری توجہات کچھ خاص کام جو ان کے ضروری کام ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لیے ان پر مرکوز ہوتی ہیں. صبح سے لے کر اور شام تک کی زندگی اور رات کی زندگی, جس میں کہ وہ سارا زندگی پریزرویشن آف لائف پر ہے. اب اس میں قدروں کا احساس, اچھا برا کیا ہے, خوبصورت کیا ہے اور بدصورت کیا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں رہ جاتی. وہ چیز جو زندگی گزارنے میں مددگار ہو اس کا تھوڑا بہت استعمال کر لیتے ہیں لوگ, لیکن ہر وہ چیز جو براہ راست زندگی سے جڑی ہوئی نہ ہو یا اس میں مددگار ثابت نہ ہو,
اس کو ایک کنارے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ادب کا فرد بھائی کو زندگی سے تعلق ہے یا تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک 99% لوگ جنہیں سوال اعظم ہیں ہماری دنیا میں، وہ ان کی ترجیحات بالکل الگ ہیں، اور وہ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو وہ پریشانیاں کیوں ہیں، اگر کوئی چیز ان کو اچھی لگ رہی ہے تو کیوں اچھی لگ رہی ہے. سوالات ہماری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے، چھو کے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کچھ ادھر ادھر اخبار پڑھ لیا یا میڈیا دیکھ لیا خبروں کو، تو وہ تشفی ہو جاتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پرسیپٹیو مائنڈ ہوتا ہے، جن کا یہاں کوشچننگ ہوتی ہے، جو اپنی دکھ کو، اپنے درد کو اگر کوئی ہے تو اس کی جڑوں تک اترنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی اگر ہے تو کیوں ہے، اور اس کے پیچھے جو صورتیں ہیں، جو ہاتھ ہیں، جو پاؤں ہیں، جو یہ دکھ ہماری طرف لا رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں اعلیٰ ادب لکھنے والوں کی، اعلیٰ ادب پیدا کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے. یہ بالکل واضح صورتحال ہے. پوری 5000 سال کی جو انسانوں کی تاریخ ہے، تہذیبی تاریخ ہے، اس میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، اس کی خبر دینے والے بہت کم ہوتے ہیں اور اس کی خبر لینے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی طرح سے بھی وقت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، تو وہ کہاں تک جا رہا ہے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں، جب مشاعرے میں مجھے پڑھنا پڑتا ہے شعر، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 5 یا 10% لوگ ہیں جو مجھے توجہ سے سنیں گے، اور اس میں سے بھی 5% لوگ ہوں گے جو اس کو اس قابل سمجھیں گے کہ اس کو آگے بھی یاد رکھا جائے. اتنا بہت ہے اعلیٰ ادب کے، اس لیے کہ اعلیٰ ادب صرف تبدیلی نہیں لاتا، کوئی وہ ماحول بناتا ہے تبدیلی، آپ کو زیادہ حساس کرتا ہے، آپ کے سینسز کو زیادہ ریفائن کرتا ہے، آپ کا جو آلہ ہے محسوس کرنے کا، اس کو زیادہ شارپ کرتا ہے. تو اگر ہم ایک افسانہ پڑھ کے، ناول پڑھ کے، کچھ شعر سن کے اپنے انسان ہونے کے امکانات کو بڑھا سکیں، اگر ہم لوگوں کی خوشیوں اور دکھوں کو شیئر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، تو وہ شعر، وہ افسانہ، وہ ناول بہت بڑا ہے، اور اس سے زیادہ نہ اس کی توقع ہے، نہ اسے ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فرد صاحب. شمیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بحیثیت استاد آپ نے 25-30 سال دیے، اور دنیا بھر میں آپ کے طالب علم اس وقت اردو کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. جیسے فرد احساس صاحب نے کہا کہ اعلیٰ ادب کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں پھر یہ آپ سے پوچھوں گا کہ اعلیٰ ادب کے لیے کیا یہ ایک طرح سے زیادتی نہیں ہے اس اعلیٰ ادب کے ساتھ جس کو آپ اعلیٰ ادب کہتے ہیں، اور جس کو پڑھنے والے 4 لوگ ہوتے ہیں؟ اس کو ہم بھی اعلیٰ ادب مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں تو تب وہ اعلیٰ ادب ہے. وہ اعلیٰ ادب ہے ہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، قرۃ العین حیدر ہوں یا انتظار حسین ہوں یا غالب ہوں. لیکن کیا اس اعلیٰ ادب کی اس طرح پروموشن ہو پائی یا نہیں ہو پائی؟ میرا سوال یہ تھا، کیا اس کی تشہیر اس طرح ہو پائی یا نہیں ہو پائی؟ کہیں نہ کہیں ان عظیم لکھنے والوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ایک تلخیاں تو بک جاتا ہے، لیکن انسان پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ اعلیٰ ادب کہتے ہیں، جن کی کتابیں اگر 2001 میں چھپی تھی تو 2015 تک 500 کاپیاں بھی نہیں بکتی ہیں، وہ اعلیٰ ادب اس طرح پروموٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی 500 کاپیاں 5 مہینے میں بک جاتی. آپ شمیم صاحب کہیں گے؟ اصل میں زمردو صاحب آپ کی بات میں اتنے پہلو پیدا ہو گئے ہیں، ادب اور بازار، ہمارا سماج جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ادب کی حیثیت کی. میرا خیال ہے فرحت نے بہت صحیح بات کہی تھی، اور میں ان کا ہم خیال ہوں اس معاملے میں، کہ جس کو ہم بڑا ادب کہتے ہیں، جس کو ہم نے طے کر لیا کہ یہی بڑا ادب ہے، اس سوال پر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا ادب کبھی بھی بہت لوگوں کے لیے نہیں رہا. یہ سمجھیے، یہ تو سر ایسا وہ جملہ ہے ہمارا. اب مجھے سن لیجیے میری بات. مثال کے طور پر میں کانکریٹ ایک مثال سے اپنی بات کرتا ہوں. روس میں 1917 کے انقلاب کے بعد بڑا ادب شاید اس ویسا نہیں لکھا گیا جیسا انقلاب سے پہلے لکھا گیا.
लेकिन उन्होंने बड़ा रीडर पैदा किया और उन्होंने ये दावा किया कि पूरी दुनिया में जो हमारा रीडर है, जो रूस में पैदा हुआ है, वो रीडरशिप जो है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अदीब की थी या हुकूमत की थी? दुश्वारी ये है कि हमारे ज़माने में मसाइल बहुत पेचीदा हो गए हैं। एक तरफ सियासत है, एक तरफ अदब है। सियासत और अदब में बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हम ये चाहते ये हैं कि भाई दोनों की अपना सियासी आदमी जो है वो अदीब को कोई काबिल एहतराम हो, ज़्यादा नहीं समझता एक तरह की सरगर्मी है, लेकिन अदीब की आवाज़ में अब भी इतना ज़ोर है कि उससे परेशान ज़रूर होता है। तो जैसे सोवियत यूनियन में हुआ कि 1917 के इनकलाब के बाद उस पाए का अदब नहीं पैदा हुआ जो 1917 से पहले पैदा हुआ करता, लेकिन उसके बाद उनके यहाँ एक बड़ा रीडर पैदा हुआ। उसमें आप देखिए कि वहाँ ये आलम था कि बाहर की, वो कहते थे कि दुनिया में आप शेक्सपियर के जितने एडिशंस छपे उससे ज़्यादा हमारे यहाँ सिर्फ हमारे मुल्क में छपे, इसको पढ़ने वाले। और वहाँ पर ये कि आम मजदूर भी जब खड़ा होता है क्यू में किसी चीज़ खरीदने के लिए, तो उसके हाथ में एक किताब होती है। तो ये एक माशरा होता है जिसमें हमारे यहाँ मसला ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ सरकार जो होती है उसका सारा सियासत जो है उसका सारा सरोकार इससे होता है कि इक़्तिदार में आ जाए। जाहिर है कि इक़्तिदार में आने सरकार की अपनी, अदब का सारा मामला अक़दार का है, वैल्यूज़ का है मामला। और जाहिर है कि वैल्यूज़ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है। और इन्होंने जैसा बताया फरहतने की बहुत सही बात है कि भाई आप देखें तो गालिब के ज़माने में भी गालिब को ये महज गलतफहमी है कि गालिब, अब तो गालिब एक इंडस्ट्री बन चुके हैं और ज़ाहिर है बहुत लोग पढ़ रहे हैं और उनके नाम पर ये करना ये करना वो, लेकिन ये कि गालिब के मुकाबले में ऐसा शायर जिसको मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि देखिए हमें हर ज़माने की तरजीहात को भी ज़हन में रखना चाहिए। मुझे साहिल लुधियानी की शायरी बुरी नहीं लगती, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुझे साहिल लुधियानी की शायरी अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर परछाइयाँ का मैंने जिक्र किया था उनकी नज़्म में, जिसमें उन्होंने आखिरी में खत इस पर किया है कि गुज़श्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं, गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। या बहुत दिनों से है ये खत हुक्मरानों को, बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं, बहुत दिनों से है ये खत हुक्मरानों को कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। तो ये एक कहना चाहिए कि एक ज़माने में, और जो बात सवाल ये है कि आप किसके लिए अदब लिख रहे हैं। आज के ज़माने में आप देखिए, आप जैसे नौजवान जो अदब से इश्क करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऐसा तालिब इल्म जिसको ये इसकी तलाश है कि भाई कि ये इसकी वालिदैन को भी इंतज़ार है कि बच्चे की तालीम मुकम्मल हो, घर को कुछ सहारा मिले, तो वो मसला ये पैदा होता है कि वो उसकी प्रायोरिटीज़ में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, ये चीज़ें कम आती हैं। ज़्यादा चीज़ें वो आती हैं जो बाज़ार में अपनी एक कीमत रखती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, लॉ है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आला मुझे भी इससे कोई परेशानी नहीं होती कि भाई गालिब को पढ़ने वाले तो कम हैं और ये समझिए कि आप एक आम गीत लिखने वाला, जो आज भी आप देखें तो लोग बहरहाल गुलजार साहब ख़राब शायर नहीं हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गुलजार साहब को ज़्यादा लोग जानते होंगे गालिब की शायरी के मुकाबले में। गालिब पर तो अगर फिल्म में बन गई होती और ये होता तो ये इसमें हमेशा और करते हैं। जिगर साहब का जैसे इन्होंने जिक्र किया था, तो जिगर साहब अपने ज़माने के बहुत मकबूल शायर थे जो ये, और जिगर साहब उस ज़माने मुशायरों में जब पढ़ते थे शेर तो सब बड़ी दाद उनको मिलती थी। लेकिन जिगर साहबी के ज़माने में जो एक शायर जो बहुत अच्छा था वो यगाना थी, फिराक थी। यगाना और फिराक को वो मकबूलियत नहीं मिली थी, उससे जिगर साहब को मिली। क्यों? इस वजह से ये नहीं, ये थी। लेकिन एक जिगर साहब की शोहरत बहुत दिनों, लेकिन बाज़ हमारे ऐसी मिसालें भी गुजरी हैं। फैज़ साहब मिसाल के तौर पर, फैज़ साहब को देखिए कि आम हल्कों में पसंद किए जाते हैं, ख़ास लोग भी पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में इस तरह का लिटरेचर जिसके बारे में हम ये समझें कि भाई उनके समझने वाले हसन पूजागर अगर हमारा माशरा नहीं पढ़ा तो मुझे कोई परेशानी नहीं। जितने लोग को पढ़ना चाहिए उतने लोग तो पढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि अगर आम लोग ये समझिए कि शायरी का एक फैज़ साहब की शायरी से लोगों को मज़ा आ रहा है तो कोई अर्ज नहीं, तो इसमें क्या बुरा है। जी ईश्वर आपकी तरफ आते हैं। जैसे शमीम साहब ने बताया कि रीडरशिप एक मसला है और वो माशरा, जिस माशरे का शमीम साहब ने जिक्र किया कि वहाँ रीडरशिप बहुत है, उन्होंने रीडर पैदा किया। वही सवाल फिर घूम के आपकी तरफ आता है कि एक वो माशरा है जहाँ रीडर पैदा हो गए या किए गए,
تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر شمیم صاحب نے سیاست کی طرف اشارہ کیا. سیاست پتہ نہیں کتنا دخل رکھ سکتی ہے ریڈر پیدا کرنے میں. تو کیا یہ جو ادیب کی ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں میں یہ نہیں آتا ہے کہ وہ یا ادیب یا نقاد, کیا ان کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا ادب جو بہت اہم ادب ہے اس طرح کے ریڈر بھی پیدا کریں؟ اور خاص طور سے جو ہماری جامعات ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے, آپ یونیورسٹی میں اکثر آتی رہتی ہیں, شمیم صاحب نے اپنے 25-30 سال یونیورسٹی سے گئی ہیں, فرحت احساس صاحب بھی یونیورسٹی میں رہے ہیں لیکن انہوں نے پڑھایا نہیں. لیکن کیا ان کا یہ کام, اب جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں زیادہ تر یونیورسٹی ایسی ہیں جو سرکاری ہیں, تو سرکار وہاں تو طالب علم بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں, سرکار وہاں پیسہ بھی دے رہی ہے, وہاں پروفیسر بھی ہیں, تو کیا وجہ ہے پھر کہ ریڈر پھر بھی پیدا نہیں ہو رہا؟ تو یونیورسٹیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ریڈر پیدا کریں؟ دیکھیے, ریڈر تو پیدا گھر سے ہوتے ہیں. ہم نے جب سے بچوں کے ہاتھ سے تختی اور کتاب چھینی ہے اور ٹافی اور آئس کریم پکڑائی ہے, اس وقت سے ہمارے کلچر سے بنیادی چیز پڑھنا غائب ہو گیا. 40 روپے کی آئس کریم خرید دیں گے, 10 روپے کی کتاب نہیں خرید کے دیں گے. جو شمیم نے کہا, وہاں پہ فیض صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا ماسکو میں کہ آپ نے ان ادیبوں کے بعد بڑا ادب کہاں کیا, یفتشنکو وغیرہ کو وہ مان ہی نہیں رہے تھے. تو فیض صاحب نے یہ کہا تھا, فیض صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے ملک میں بڑا ادب پیدا کیا. اب دیکھیے, بڑا پڑھنے والا پیدا کیا. اب وہ کیا تھا, وہ زمانہ وہ تھا جو زمانہ ہم بھی بیت چکے ہیں کہ ادھر کتاب آئی, ادھر کتاب کی فوٹو کاپی نہیں ہوتا تھا, ہاتھ سے نقل کی یا شعر زبانی یاد ہوئے اور دوسروں کو سنا دیے. فیض صاحب کی نظمیں جیل سے آتی تھی, ہمارے سب کے پاس اس کی کاپیاں ہو کے پہنچ جاتی تھی, ہم پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو سناتے تھے, کرتے تھے. لیکن اسی زمانے میں نسیم حجازی بہت بکتا تھا. نسیم حجازی کو لوگ پڑھتے تھے. میں رسالے کی ایڈیٹر تھی تو میں نے انہیں کہا کہ ماہ نو پرچہ ہے سرکار کا, لیکن بہت اچھا ادب چھپتا ہے, آپ ایجنٹ بنے اس کے. تو سارے ایجنٹوں نے مجھے لکھ کے بھیجا, آپ بہت بڑے ادیب ہیں, لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس نسیم حجازی کی یا بہشتی زیور کی کاپیاں ہوں تو وہ بھجوا دیجئے. وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. اور ادب تو لوگ پوچھتے نہیں. ادب ایک عام پڑیا میں باندھنے والی چیز نہیں ہوتی. ادب جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے برسوں لگتے ہیں, عمر لگتی ہے. اور ہمارے استادوں نے, جو آپ استادوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے استادوں نے وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ نکل آئی ہیں, خلاصے نکل آئے, خلاصے پڑھ لیتے ہیں, گائیڈ پڑھ لیتے ہیں, اس سے وہ لکھ دیتے ہیں. کئی ٹیچر تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اٹھا کے دیکھتے ہیں جواب کی کاپی جو ہے یہ بھاری ہے, اس سے بہت کچھ لکھا ہوگا, اس کو 90 نمبر دے دو, جس نے کم لکھا ہے اس کو 30 نمبر دے دو. تو یہ مرحلے بدلتے چلے گئے ہیں. لیکن جب سے میڈیا آیا ہے اس وقت سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں, دنیا بھر میں کہتے ہیں ادب پڑھنا کم ہو گیا. بھائی ادب پڑھنا کم نہیں ہوا. ادب جو پڑھتے تھے لوگ وہ اب بھی پڑھتے ہیں. وہ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ ہائے ہاؤ آر یو کہہ کے ٹیلی ویژن سامنے بیٹھ کے گلاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ ادب نہیں پڑھتے. ادب پڑھنے والے ہمیشہ کم رہیں گے, ہمیشہ کم رہے ہیں. اور اس کے کم رہنے پہ آپ کو اس لیے بخار نہیں چڑھنا چاہیے کہ ادب جو ہے وہ جب تک ذہن کے پردوں میں آپ کے اندر نہیں پہنچے گا. اور جیسے فراست نے کہا, فرحت احساس نے کہا, آج جو ٹرکی میں ہو رہا ہے, آج جو داعش کر رہا ہے, آج جو ڈبل پالیسی امریکہ اختیار کیے ہوئے ہے, آج جس طریقے سے سعودیوں کے تیل کا سودا ہو رہا ہے, آج اس طریقے سے یہ سارے منظرنامے ہیں, یہ سارا لکھا جا رہا ہے. یہ نہ کہیے کہ نہ لکھا جا رہا ہے. ہاں بالکل لکھا جا رہا ہے. لیکن ایشور آپا نے بہت اہم باتیں کی, اور خاص طور سے یونیورسٹیز کے حوالے سے. اور میں شمیم صاحب کی طرف آؤں گا کہ یونیورسٹیز میں شمیم صاحب ہم جب دیکھتے ہیں تو
पता चलता है वो जो सिलेबस है, जो निसाब है यूनिवर्सिटी का, अब उमराव जान अदा पिछले 40 साल से पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा उस्ताद अपनी 25-30 साल ज़िंदगी में उमराव जान पढ़ता है, बच्चों को पढ़ाता है और समझता है कि मैं फिक्शन मैंने पढ़ लिया। गालिब की 10 गज़लें होती हैं, गालिब की 10 गज़लें पढ़ के वो समझता है कि मैंने गालिब पढ़ लिया है। तो जाहिर है इस तरह के जब असातिज़ा होंगे और इस तरह का यूनिवर्सिटीज़ का माहौल होगा तो वहाँ उसी तरह के लीडर भी पैदा होंगे और तालिब इल्म भी पैदा होंगे। तो शमीम साहब, ये यूनिवर्सिटी का जो हमारा निसाब है या यूनिवर्सिटीज़ में जो अदब पढ़ाया जाता है, कहीं उसे रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है कि हर साल या हर 2 साल के बाद, हर 3 साल के बाद नई चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो आप पढ़ चुके हैं। हम तो ये देखते हैं सर कि हमने जो 10th में उमराव जान पढ़ना शुरू किया था तो वो एमफिल तक हमें पढ़ाया जा रहा है कि उमराव जान पढ़िए, सब उर्दू का सबसे अच्छा नॉवेल है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो निसाब है, उसको भी बदलने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो जो एक लीडरशिप है वो बढ़ सके। मैं एक बात कह दूँ, आप 3 दफ़ा कह चुके हैं उमराव जान अच्छा नॉवेल है। उमराव जान उस ज़माने की समाज की निशानदेही करता है कि वहाँ औरतों के साथ क्या बिहेवियर होता था और वहाँ पे जितने रऊसा और उमरा थे वो क्या करते थे। ये बताने की तो उस्तादों को इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं लड़के ख़राब हो जाएंगे, लड़कियाँ ख़राब हो जाएंगी। कभी आपने देखा किसी क्लासरूम में या आपने खुद कि रुसवा कहाँ रहते थे, किन हालत पे उन्होंने लिखा, किस ज़माने में उन्होंने लिखा, क्यों लिखा, ये चीज़ें बताई नहीं जाती। हमने ऊपर की चीज़ें, तो यही तो बात है, सतही बातों के ऊपर आप मत जाइए, बुनियादी बातों की तरफ जाइए कि आखिर कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया लिखा तो उसमें उन शहजादियों के किस्से लिखे जो अपने घरों को छोड़ के, जूतियाँ छोड़ के, नेपाल लौंडियाँ बन के और घरों में काम करने वालियाँ बन के चली गई थी। उन चीज़ को कोई नहीं समझता। हम गौतम की कहानी को समझते हैं, हम उन औरतों की कहानियों को नहीं समझते। हमारे यहाँ पहले सिखाते रहे हम नसी मिजाजी, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है, वो सब पढ़ा जा रहा है। असल चीज़ जो है वो ये है कि हमें शुरू से ये समझना चाहिए कि आखिर जो चीज़ लिखी गई उसकी नफसियाती अवामिल क्या थे, उसके सियासी अवामिल क्या थे, उसके अंदर लिखने वाला खुद कहाँ था। ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ाने वाले भी नहीं पढ़ते और जो पढ़ते हैं, जो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, वो फिर समझने के लिए आते हैं, पूछते हैं। मतलब मेरे पास बहुत से बच्चे आए, अबू लहब की दुल्हन जो आई, पूछते हैं, हाँ राशिद, पूछते हैं मैडम बताइए अबू लहब कौन था। कोई टीचर नहीं बता सका है बच्चों को कि अबू लहब कौन था। जब कहा गया कि अबू जहल का भाई और इस तरीके से था और ये जो शादी का चक्कर था ये सारा, और उसमें क्या आगे आता है, राशिद साहब की शादी कामयाब, मैं एक ज़रा सी वजाहत करती, कामयाब शादी नहीं थी, उनकी बीवी बहुत बीमार रहती थी। उस नज़्म का जब तज्जिया करते हैं तो अबू लहब की दुल्हन के बाद राशिद साहब की ज़िंदगी का मंजरनामा उसमें आता है। लेकिन आपको क्या पता है, आपने समझा है, समझते नहीं है। शेर ऊपर की चीज़ नहीं होती, शेर तहबत अदब ऊपर की चीज़ नहीं होती। ये चांदी का वर्क नहीं है जो आप फिरनी पे लगा देते हैं, ये तहबत पढ़ने वाली चीज़ होती है जिसको उस्तादों ने भी कम कर दिया है। और पढ़ने वाले जो हैं, मैं कहती हूँ आज का रीडर बहुत तेज़ है, आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं, आके सीधा सवाल करते हैं ये आपने क्यों लिखा। मुझे इस सवाल से खुशी होती है, दुख नहीं होता। उसको वजाहत करती हूँ, उसकी और वजाहत मांगते हैं, ये वजाहतें हो रही हैं। तो इसलिए न टेलीविज़न से असर पड़ा है, न फिल्म से असर पड़ा है। अच्छा रीडर हमेशा पैदा होता रहा है, होता रहेगा। और जैसे फरत ने कहा, हमारे सब के अंदर फ़लस्तीन भी है और चेचनिया भी है और सारे इलाके हैं और उसके बारे में लिखना भी है। वो बच्चा जो समंदर पे टर्की के फैमिली से गुजरते हुए मर गया था और साहिल पे पड़ा था, उसके ऊपर दुनिया के हर अखबार ने, दुनिया के हर अदीब ने लिखा कि 2 साल का बच्चा इस तरीके से गया। जिस ज़माने में हज़रत आयशा या हज़रत अली की लड़ाई थी, उस ज़माने में जब लाशें पड़ी थी तो हज़रत आयशा ने पूछा था ये कौन है लोग हैं, उन्होंने कहा ये तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं। उन्होंने हज़रत आयशा ने कहा न तुम्हारे हैं न मेरे हैं,
یہ سب انسان ہیں جو مارے گئے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے تب بات کرتے. جی یہ انسان منٹو نے بھی اس کی طرف جی اشارہ کیا اور باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ مت کہو کہ 1 لاکھ ہندو یا 1 لاکھ مسلمان مر گئے، بلکہ یہ کہیے کہ 2 لاکھ انسان مر گئے. شمیم صاحب جیسے کشور آپا نے کہا کہ طے در طے بہت سارے معنی ہوتے ہیں شعر میں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹی سے رہا ہے تو وہی سوال میں دوبارہ کروں گا آپ سے، کیا یونیورسٹی میں کچھ اس طرح کی اب جو صورتحال ہو گئی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت خراب ہے اور اس سے جو ہمارا ایک لیڈر پیدا ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا اور اس طرح کا لٹریچر وہاں پڑھایا بھی نہیں جا رہا؟ میں اس کی ذمہ داری صرف یونیورسٹی پر نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی ذمہ داری اگر اچھا ریڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، بازار سے ہوتی ہوئی یونیورسٹی تک پہنچتی ہے. سارے یہ بہت سے معاملات اس میں ہوتے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ ہر زمانے میں ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، پرائرٹیز بدلتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ اب طالب علم اچھے نہیں پیدا ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. مجھے ایسے نوجوان ملتے ہیں، ایسے بچے ملتے ہیں، جب میں ان سے باتیں کرتا ہوں مجھے یہ خیال آتا ہے جب میں ان کی عمر کا تھا تو اتنا نہیں جانتا جتنا یہ جانتے ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لٹریچر کا معاملہ بہت ظاہر ہے کہ ایک الگ سا ہے پورا. دیکھیے شاعری کا ادیب کا کام ایک ہی ہے بنیادی طور پر کہ وہ اچھے سے اچھا لکھنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ اسے پڑھیں گے، کتنے لوگ اسے سمجھیں گے، کتنے لوگ داد دیں گے، اس کا کنسرن نہیں ہے. کتاب کو لیکن جب آپ صرف ایک پروڈکٹ کے طور پر دیکھیں گے کہ اس کو بیچنا ہے تو آپ کی پرائرٹیز بدل جائیں گے. کسی اچھے لکھنے والے کے دماغ میں کبھی یہ نہیں پیدا ہو. آپ نے سنا ہوگا ایک ایسے مصور کا قصہ لاترے کا جس پر زندگی پر ایک ناول بھی میں نے کتاب سے پڑھا تھا کہ اس کی تصویریں اس کی موت کے بعد دریافت کی گئیں اور اس وقت یہ معلوم ہوا کہ صاحب ان کی قیمت اتنی تھی کہ ان سے آدھا پیرس خریدا جا سکتا تھا، لیکن اس کو زندگی میں کیا ملا. تو اگر ادیب کو مان لیجیے کہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں کسی پر، اس سے اس کی بڑائی کوئی کمی ومی نہیں آتی. اور آج کے طالب علم جو ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج کے طالب علموں میں کبھی میں ان کے مباحثے سنتا ہوں، ان کی بات چیت سنتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ بلکہ کتابوں کے میلے میں تو دیکھتا ہوں نوجوان زیادہ مجھے اب دکھائی دیتے ہیں کتابیں خریدتے ہوئے، پڑھتے ہوئے بھی. اور یہ ایک عجیب و غریب ہے کہ شوق جو ان کا دیکھ رہا ہوں تو واقعی مجھے ہے. اللہ کرے یہ سب باتیں سچ ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. فرد صاحب، اچھے ادب کو پیدا کر کے اس کو رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دینا کہاں تک صحیح ہے؟ کہ آپ نے اچھا ادب تو پیدا کر لیا، اب وہ لوگوں کی الماری میں رکھا ہوا ہے. اور خاص طور سے جتنے ہماری یہ ادارے ہیں جتنے، یہ اب ایک طرح سے میوزیم بنتے جا رہے ہیں. وہاں دیوان غالب رکھا ہوا ہے، وہاں میر رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر باہر سے بیچارہ بولا بھٹکا آ جاتا ہے تو اس کو دکھا دیتے ہیں کہ غالب ہم نے باہر رکھا ہے، میر وہاں رکھا ہے اور فلاں شاعر وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ ادب کی توہین بھی ہے. اچھا ادب جو پیدا ہو گیا یا ہو رہا ہے، اچھا ادب پیدا کر کے اس کی ایک طرح سے توہین ہوتی ہے یہ کہ آپ کا اچھا ادب ہے اور اس کو پڑھیں گے. ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھوائی کے چھوڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا چاہیے. مسئلہ اصل میں ایک ہے تو یہ بات بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ اچھا ادب لکھا جا رہا ہے تو اسے پڑھا بھی جانا چاہیے. کہ سوال یہ ہے کہ ہر زمانے کی کچھ سوشل ریئلٹیز ہوتی ہیں. دنیا جن بنیادوں پر چل رہی ہے، جن بنیادوں پر اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو آج کی ساری دنیا جو ہے وہ ریئلٹی کی طرف جا رہی ہے. بنیادی جو بات ہے کتاب، اور اس لیے کہ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے لوگ، وہ لوگ جو سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں. اس بیچ میں کتاب سے آنکھ کا رشتہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہ گیا ہے جس طرح کہ آج سے 20-25 سال پہلے تھا ہمارے یہاں. مغرب میں ایک دوسری صورتحال ہے. تو ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے یہاں یہ الیکٹرانک میڈیا کا حملہ ہوا ہے، 24/7 24 گھنٹے کا ٹیلی کاسٹ، تو اب وہ صرف بول رہے ہیں لوگ. اب اس میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں بول کے اپنی موجودگی کو ثابت کرانا چاہ رہے ہیں. تو چل رہا ہے تو اس میں ہر طرح سے مطلب ایک جو
پاپولر کلچر پیدا ہوا ہے پچھلے 25-30 برسوں میں، جو الیکٹرانک جو کمیونیکیشن کے مینس ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے پوری اس کے بڑھنے سے جو دنیا بنی ہے وہ میڈیا گورنڈ دنیا ہے، مارکیٹ اورینٹڈ دنیا ہے، اس میں بھیڑ پیدا ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ بھیڑ میں تبدیل ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک خطرناک صورتحال جو اس کے پہلے دنیا میں کبھی نہیں تھی. ہجوم ہوتے، لوگ ایک دوسرے سے بازار میں بھی ملتے تھے، محلوں میں بھی ملتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے بھیڑ نہیں بنتے تھے کہ وہ ان کی اپنی پہچان ختم ہو جائے، ان کے اپنے جذبے، ان کے اپنے محسوسات، ان کے اپنے خیالات. تو انڈیویجول جو محسوسات ہیں اور جو جذبے ہیں اور جو فکر ہے، خیال ہے، وہ انڈیویجول جو ہے وہ دھیرے دھیرے پردے میں جا رہا ہے. تو ہم نے ہر جگہ جہاں دیکھیے آپ، جہاں 10 سے زیادہ لوگ ملتے ہیں، بلکہ 2 سے زیادہ لوگ جہاں مل جاتے ہیں وہ بھیڑ بن جاتے ہیں. اور بھیڑ جو ہے وہ دنیا کی خطرناک ترین جانور ہے. مطلب اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ بے حس، اس سے زیادہ شفاق کوئی اور چیز دنیا میں موجود نہیں رہی ہے، نہ اب ہے نہ پیدا ہوگی. مطلب یہ ایک چیز ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سارا جو دل سے دل کی باتیں ہوا کرتی تھی، سوچ ہوتی تھی آدمی کی، میوزک کا کیا حال ہے، پینٹنگ کا کیا حال ہے، جتنے بھی فائن آرٹس ہیں وہ سب اس بھیڑ کے اوسط سے کم معیار کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. تو ادب یا شاعری یا افسانہ یا ناول جو ہے وہ کوئی بہت آسمان سے تو آیا نہیں ہے کہ وہ اس قانون سے، بھیڑ کے قانون سے بچ جائے گا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا ایک مارکیٹ کا جو اصول ہے وہ شاعری پہ اور ادب پہ بھی لاگو ہو رہے ہیں. مشاعرے آپ دیکھیے، کبھی سمیلن ہو رہے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. اب شاعر اور افسانوں مطلب یہ کبھیوں کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے، 50,000 لاکھ روپے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہاں پر جو پروڈکشن ہے شاعری کا وہ بالکل کنزیومرزم کی اصولوں پر ہو رہا ہے کہ جیسا فلمیں بنتی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مار دھاڑ ہوگی، تھوڑی سی ایک آئٹم نمبر ہوگا اور اتنا وائلنس ہوگا، اتنی رومانس ہوگا، اتنے گانے ہوں گے. تو وہی شاعری جو لوگ ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں باقاعدہ کمیونٹی کے طور پر، کہ عام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ جو ہیں ان کے یہاں سیریس لوگ نہیں ہوتے. میں جو ہمارے آپ پارٹی بنی ہوئی ہے عام آدمی کی بنیاد پر، لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو نگیٹ کرنے کی بنیاد پر کھڑا ہوتے ہیں. بہت اوسط درجے کے جذبے ہوتے ہیں، بہت ہلکی پھلکی باتیں، جو خود اپنے جذبوں کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کی ضرورتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ سارے شاعر اور کبھی وہ انہی چھوٹی چھوٹی جذبوں کو بہت ہی بے سر جو انسٹنکٹس ہیں، بہت ہی سفلی جذبے جو ہیں، نفرت کے اور تشدد کے اور حرص کے، ہوس کے، یہ سارے جذبے جن سے گورن ہو رہا ہے عام آدمی. تو وہ شاعری بھی وہی پیش کرتی ہے اور کبھی بھی وہی پیش کرتے ہیں. خود پیسے لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہیں. تو اب یہ جو شاعری جس طرح سے بنائی جا رہی ہے، اس طرح سے کویتائیں بنائی جا رہی ہیں، کیدار ناتھ سنگھ کو کون جانتا ہے، اشوک واجپئی کو کون جانتا ہے، اس کے پہلے مکتی بودھ جو 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر ہندوستان کا ہے، کون جانتا ہے. یہ لوگ کنور بیچین کو سب جانتے ہیں یا دوسرے لوگ، اور ہمارے یہاں جو منور رانا ہیں اور راحت اندوری ہیں ان کو سب جانتے ہیں. اس لیے کہ they cater to the smallest inconspicuous things, immaterial things. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پیسے دیتے ہیں ان کو، شاعر بنے ہوئے ہیں. تو شاعر نہیں ہے، تو وہی تھا نا کہ شاعر وہاں پر ہیں، یہ پرفارمرز ہیں، وہاں کمیونٹی کے طور پہ وہ سیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، تو ان کے لیے شاعر ہیں. لیکن شاعر جو بیٹھا ہوا ہے، جو خود اپنا خون جلا کے، خون تھوک کے وہ انسانوں کی اور انسانی حقیقت کو اظہار کر رہا ہے اس کا، تو اس کے پاس آنے والے کم ہیں. لیکن میں یہاں بھی وہی کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے مطلب فکشن ہے، انگریزی میں فکشن لکھا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آنند مورتی نے بہت پہلے، ابھی 3-4 سال پہلے کہا تھا کہ انگریزی میں 3rd rate رائٹرز، ابھی 25 سال کا نوجوان آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ $22 کروڑ جو ہیں اس کو
پیشگی دے دی گئی ہے، بھلا کوئی مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ کے لوگ، اور بہت ہی معمولی قسم کی انگریزی بھی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ تو ایک پورا پل فکشن ہے. مطلب گلشن نندا بھی اسے اچھا لکھتا تھا ہندی میں جیسا کہ آج لکھا جا رہا ہے. تو بڑا ادیب اننت مورتی جیسا، پاٹیل جیسا، اور مطلب بنگالی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں اتنا اچھا ادب لکھا جا رہا ہے، ہندی میں اتنا اچھا ادب لکھا جا رہا ہے، لیکن نہیں جانتے لوگ، اس لیے کہ ان کے پاس مارکیٹ کا سپورٹ نہیں ہے، میڈیا کا سپورٹ نہیں ہے، پروموشن اس طرح کا نہیں ہے. لیکن انگریزی مطلب دنیا میں جیسی بہت بڑی، امریکہ میں لاکھ کتابیں چھپتی ہیں ایک ایک ناول، لیکن وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ملان کندرا جو ہے وہ اگر کم پڑھا جا رہا ہے تو اس میں ملان کندرا پریشان نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ان کے ہاں جو روشنی پیدا ہو رہی ہے، ان کے ہاں جو خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، ان کے ہاں جو نرمی پیدا ہو رہی ہے، ان کے ہاں جو شعور پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ 20 لوگ بھی اگر ایسے دنیا میں ہیں تو بہت کم ہے میرے لحاظ سے. خواتین و حضرات، مجھے حکم ہوا ہے کہ اب اس سیشن کو یہیں روک دیا جائے. گفتگو بہت اچھی ہو رہی تھی اور ہمارے اس عہد کے اہم لکھنے والے ہندوستان اور پاکستان سے جو تشریف لائے تھے وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے. بہت ساری باتیں ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی ادب کے حوالے سے، اور کس طرح وہ ادب جو پڑھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھا جا رہا. ان سے تو بہت سارے سوال ہم نے کر لیے، لیکن کچھ سوال ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنے چاہیے. آپ بھی اپنے آپ سے کریے، ہم بھی کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ادب جو پڑھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھا جا رہا. کہاں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری رسپانسبلٹی بدل گئی ہے. اور ایک جملہ ہم فرد صاحب سر اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اچھا ادب جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پڑھوا لیتا ہے. یہ جملہ مجھے بہت مہمل لگتا ہے، اپنے آپ میں بہت غلط لگتا ہے کہ اچھا ادب خود اپنے آپ کو پڑھوا لے گا. اس کے لیے آپ کو اور ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اور آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے جو نہیں پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کا جو اچھا ادب ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا. اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم لوگ خود بھی ہیں. آپ تمام حضرات، ایشور آپا، پروفیسر شمی منفی صاحب، فرحت احساس صاحب، جو یہ فیلسی ہے نا کہ نہیں پڑھا جا رہا، میں اس سے انکار کرتی ہوں. اس لیے انکار کرتی ہوں کہ مجھے اپنے ریڈرز پہ اور ان کی کانشسنس پہ اور ان کے شعور پہ اعتبار ہے. اور اچھا ادب پڑھنے والا آپ کو ہر شہر اور گاؤں میں ملے گا. مجھے تو آپا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا ادب پڑھنے والا جو آپ کو ہر شہر اور گاؤں میں مل رہا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ملے. نہیں ملے گا، ادب کئی دنیا میں نہیں ملے گا. جی آپ کو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ مت کیجیے، آپ لوگوں کو ڈسکریج مت کیجیے. جی کبھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اچھا ادب پڑھنے والے کے لیے اچھا ذہن چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ذہن پیدا نہیں ہو رہا؟ اچھا ذہن ہے آپا. آپ جس میں انکار ہی نہیں کر رہی. اچھا ذہن ہے، اچھے ذہن کے پاس وہ ادب جو اچھے ذہن تک پہنچنا چاہیے تھا وہ ہمارے بزرگ، اس میں آپ بھی شامل ہیں، شمیم صاحب بھی ہیں، فرحت احساس صاحب بھی ہیں، اور ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں، چاہے جیسے انہوں نے اشوک واجپئی کا نام دیا یا کیدار ناتھ سنگھ کا نام دیا یا نامور سنگھ ہیں، ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اچھا ادب جو آپ گاؤں میں ایک شخص تلاش کر رہی ہیں، آپا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو 50، 100، 1000، 2000 لوگ پڑھنے والے ملے. اچھا ادب جو آپ کہہ رہی ہیں ہم اسی کو اچھا ادب سمجھ رہے ہیں، اس میں پڑھنے والے زیادہ ملے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. اچھا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اگر آپ کی اجازت تو ایک شعر میں آپ کو سنا دوں. ایک طرح سے شاعر ہی کا شعر ہے. شاعر کی ایک نظم میں یہ شعر آتا ہے کہ اور آئیں گے ان نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اپنے زمانے سے مجھے بہت سی شکایتیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے زمانے میں اچھا لکھنے والا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری یہ بھی کہ اچھا پڑھنے والا پیدا کرے. اس کے لیے بہت سی اور دوسری طاقتیں، بہت سی اور فورسز، جن کی طرف فرحت نے بھی اشارہ کیا. سمجھ گئے؟ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. اس کے بعد میڈیا کل اور آج، میڈیا کی کیا صورتحال ہے، جرنلزم کس طرح ہماری زندگی میں اس قدر داخل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت اہم لوگ آپ سے گفتگو کریں گے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیں، اور اس کے بعد بھی بہت اہم اور دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے. آپ تشریف رکھیے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. چیزیں بدل جائیں گی، بس یہ کہیں دیتے ہیں. کئی ٹیچر تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اٹھا کے دیکھتے ہیں جواب کی کاپی جو ہے یہ بھاری ہے، اس سے بہت کچھ لکھا ہوگا،
اس کو 90 نمبر دے دو، جس نے کام لکھا ہے اس کو 30 نمبر دے دو. تو یہ مرحلے بدلتے چلے گئے ہیں. لیکن جب سے میڈیا آیا ہے اس وقت سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، دنیا بھر میں کہتے ہیں ادب پڑھنا کم ہو گیا. بھائی ادب پڑھنا کم نہیں ہوا. ادب جو پڑھتے تھے لوگ وہ اب بھی پڑھتے ہیں. وہ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ ہائے ہاؤ آر یو کہہ کے ٹیلی ویژن سامنے بیٹھ کے گلاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ ادب نہیں پڑھتے. ادب پڑھنے والے ہمیشہ کم رہیں گے، ہمیشہ کم رہے ہیں. اور اس کے کم رہنے پہ آپ کو اس لیے بخار نہیں چڑھنا چاہیے کہ ادب جو ہے وہ جب تک ذہن کے پردوں میں آپ کے اندر نہیں پہنچے گا. اور جیسے فراست نے کہا، فرات اعزاز نے کہا، آج جو ٹرکی میں ہو رہا ہے، آج جو داعش کر رہا ہے، آج جو ڈبل پالیسی امریکہ اختیار کیے ہوئے ہے، آج جس طریقے سے سعودیوں کے تیل کا سودا ہو رہا ہے، آج جس طریقے سے یہ سارے منظرنامے ہیں، یہ سارا لکھا جا رہا ہے. یہ نہ کہیے کہ نہ لکھا جا رہا ہے. ہاں بالکل لکھا جا رہا ہے. لیکن ایشور آپا نے بہت اہم باتیں کی، اور خاص طور سے یونیورسٹیز کے حوالے سے. اور میں شمیم صاحب کی طرف آؤں گا کہ یونیورسٹیز میں شمیم صاحب ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے یونیورسٹی کا، اب امراؤ جان بتا پچھلے 40 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. تو ہمارا استاد اپنی 25-30 سالہ زندگی میں امراؤ جان پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں فکشن میں نکل گیا. غالب کی 10 غزلیں ہوتی ہیں، غالب کی 10 غزلیں پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غالب پڑھ لیا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کہ جب اساتذہ ہوں گے اور اس طرح کا یونیورسٹیز کا ماحول ہوگا تو وہاں اسی طرح کے لیڈر بھی پیدا ہوں گے اور طالب علم بھی پیدا ہوں گے. شمیم صاحب، یہ یونیورسٹی کا جو ہمارا نصاب ہے یا یونیورسٹیز میں جو ادب پڑھایا جاتا ہے، کہیں اسے ریوائو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر سال یا ہر 2 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد نئی چیزیں پڑھائی جائیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں سر کہ ہم نے جو 10th میں پڑھنا شروع کیا تھا تو وہ ایم فل تک ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ امراؤ جان پڑھیے، یہ سب اردو کا سب سے اچھا ناول ہے. تو یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹی کا سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کو بھی بدلنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ جو ایک لیڈرشپ ہے وہ بڑھ سکے. میں ایک بات کہہ دوں، آپ 3 دفعہ کہہ چکے امراؤ جان اچھا ناول ہے. امراؤ جان اس زمانے کی سماج کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا تھا اور وہاں پہ جتنے روسا اور عمرا تھے وہ کیا کرتے تھے. یہ بتانے کی تو استادوں کو اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لڑکے خراب ہو جائیں گی، لڑکیاں خراب ہو جائیں گی. کبھی آپ نے دیکھا کسی کلاس روم میں یا آپ نے خود کہ رسوا کہاں رہتے تھے، کن حالت پہ انہوں نے لکھا، کس زمانے میں انہوں نے لکھا، کیوں لکھا، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. ہم نے اوپر کی چیزیں، تو یہی تو بات ہے، سطحی باتوں کے اوپر آپ مت جائیے، بنیادی باتوں کی طرف جائیے. کہ آخر قرۃ العین حیدر نے آنکھ کا دریا لکھا تو اس میں ان شہزادیوں کے قصے لکھے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے، جوتیاں چھوڑ کے، نیپال لونڈیاں بن کے اور گھروں میں کام کرنے والیاں بن کے چلی گئی تھیں. ان چیز کو کوئی نہیں سمجھتا. ہم گوتم کی کہانی کو سمجھتے ہیں، ہم ان عورتوں کی کہانیوں کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں پہلے سکھاتے رہے ہم نسی مجازی، لڑائی ہو رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، یہ سب پڑھا جا رہا ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر جو چیز لکھی گئی اس کی نفسیاتی عوامل کیا تھے، اس کے سیاسی عوامل کیا تھے، اس کے اندر لکھنے والا خود کہاں تھا. یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھانے والے بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں، جو بہت لوگ پڑھتے ہیں، بہت بچے پڑھتے ہیں، وہ پھر سمجھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں. مثلا میرے پاس بہت سے بچے ہیں، ابو لہب کی دلہن جو آئی، پوچھتے ہیں، راشد پوچھتے ہیں میڈم بتائیے ابو لہب کون تھا. کوئی ٹیچر نہیں بتا سکا ہے بچوں کو کہ ابو لہب کون تھا. جب کہا گیا کہ ابو جہل کا بھائی اور اس طریقے سے تھا، اور یہ جو شادی کا چکر تھا یہ سارا، اور اس میں کیا آگے آتا ہے، راشد صاحب کی شادی کامیاب، میں ایک ذرا سی وضاحت کرتی ہوں، کامیاب شادی نہیں تھی، ان کی بیوی بہت بیمار رہتی تھی. اس نظم کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ابو لہب کی دلہن کے بعد راشد صاحب کی زندگی کا منظر نامہ اس میں آتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے
आपने समझा है? समझते नहीं है। शेर ऊपर की चीज़ नहीं होती, शेर तय बतय अदब ऊपर की चीज़ नहीं होती। ये चांदी का वर्क नहीं है जो आप फिरनी पे लगा देते हैं। जी जी। ये तय बतय पढ़ने वाली चीज़ होती है, जिसको उस्तादों ने भी कम कर दिया है। और पढ़ने वाले जो हैं, मैं कहती हूँ आज का रीडर बहुत तेज़ है, आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं, आके सीधा सवाल करते हैं ये आपने क्यों लिखा। मुझे इस सवाल से खुशी होती है, दुख नहीं होता। उसको वजाहत करती हूँ, उसकी और वजाहत मांगते हैं, ये वजाहतें हो रही हैं। तो इसलिए न टेलीविज़न से असर पड़ा है, न फिल्म से असर पड़ा है। अच्छा रीडर हमेशा पैदा होता रहा है, होता रहेगा। और जैसे फरत ने कहा, हमारे सब के अंदर फ़लस्तीन भी है और चेचनिया भी है, सारे इलाके हैं और उसके बारे में लिखना भी है। वो बच्चा जो समंदर पे टर्की के फैमिली से गुजरते हुए मर गया था और साहिल पे पड़ा था, उसके ऊपर दुनिया के हर अखबार ने, दुनिया के हर अदीब ने लिखा कि 2 साल का बच्चा इस तरीके से गया। जिस ज़माने में हज़रत आयशा या हज़रत अली की लड़ाई थी, उस ज़माने में जब लाशें पड़ी थी तो हज़रत आयशा ने पूछा था ये कौन है लोग हैं? उन्होंने कहा ये तुम्हारे हैं, ये मेरे हैं। उन्होंने हज़रत आयशा ने कहा न तुम्हारे हैं न मेरे हैं, ये सब इंसान हैं जो मारे गए। इन चीज़ों को समझना चाहिए, तब बात बनती। जी, ये इंसान मंटो ने भी इसकी तरफ जी इशारा किया और बाकायदा लिखा है कि ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू या 1 लाख मुसलमान बिल्कुल। मर गए, बल्कि ये कहिए कि 2 लाख इंसान मर गए। शमीम साहब, जैसे ईश्वर आपा ने कहा कि तय दर तय बहुत सारे मानी होते हैं शेर में, उनको समझने की ज़रूरत होती है। चूँकि आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से रहा है, तो वही सवाल मैं दोबारा करूँगा आपसे, क्या यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह की अब जो सूरत हाल हो गई है, आपको लगता नहीं है कि वो बहुत ख़राब है और उससे जो हमारा एक लीडर पैदा हो सकता था वो नहीं हो पा रहा, और उस तरह का लिटरेचर वहाँ पढ़ाया भी नहीं जा रहा? मैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूनिवर्सिटी पर नहीं डालना चाहता। इसकी जिम्मेदारी अगर अच्छा रीडर नहीं पैदा हो रहा है तो जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी घर से शुरू होती है, बाजार से होती हुई यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है। सारे ये बहुत से मामला जिसमें मुझे हुए। और मैंने कहा ना कि हर ज़माने में तरजीहात बदलती रहती हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अब तालिब इल्म अच्छे नहीं पैदा हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि दुनिया तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे ऐसे नौजवान मिलते हैं, ऐसे बच्चे मिलते हैं, जब मैं उनसे बातें करता हूँ मुझे ये ख्याल आता है जब मैं इनकी उम्र का था तो इतना नहीं जानता जितना ये जानते हैं। मसला ये पैदा होता है कि लिटरेचर का मामला बहुत जाहिर है कि एक अलग सा है पूरा। देखिए, शायरी का अदीब का काम एक ही है बुनियादी तौर पर कि वो अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करे। कितने लोग उसे पढ़ेंगे, कितने लोग उसे समझेंगे, कितने लोग दाद देंगे, उसका कंसर्न है। किताब को लेकर जब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पर देखेंगे कि इसको बेचना है तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएगी। किसी अच्छे लिखने वाले के दिमाग में कभी ये नहीं पैदा हो। आपने सुना होगा एक ऐसे मुसव्विर का किस्सा लातरे का, जिस पर जिंदगी पर एक नॉवल भी मैंने किताब से पढ़ा था कि उसकी तस्वीरें उसकी मौत के बाद दरियाफ्त की गई और उस वक्त ये मालूम हुआ कि साहब उनकी कीमत इतनी थी कि उनसे आधा पेरिस खरीदा जा सकता था, लेकिन उसको ज़िंदगी में क्या मिला। तो अगर अदीब को मान लीजिए कि लोग नहीं पढ़ते हैं किसी पर, उससे उसकी पढ़ाई में कोई कमी वमी नहीं आती। और आज के तालिब इल्म जो है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के तालिब इल्मों में कभी मैं उनके मबाहिसे सुनता हूँ, उनकी बातचीत सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा ख्याल ये है कि वो बल्कि किताबों के मेले में मैं तो देखता हूँ नौजवान ज़्यादा मुझे अब दिखाई देते हैं किताबें खरीदते हुए, पढ़ते हुए भी। और ये एक अजीब व गरीब है कि शौक़ जो उनका देख रहा हूँ तो वाकई मुझे है। अल्लाह करे ये सब बातें सच हो जो आप फरमा रहे हैं। फरत साहब, अच्छे अदब को पैदा करके उसको रुस्वा करने के लिए छोड़ देना कहाँ तक सही है? कि आपने अच्छा अदब तो पैदा कर लिया, अब वो लोगों की अलमारी में रखा हुआ है, और ख़ास तौर से जितने हमारी ये इदारे हैं जितने, ये अब एक तरह से म्यूजियम बनते जा रहे हैं। वहाँ दीवाने गालिब रखा हुआ है, वहाँ मीर रखे हुए हैं, और कोई अगर बाहर से बेचारा भूला भटका आ जाता है तो उसको दिखा देते हैं कि गालिब हमने बाहर रखा है, मीर वहाँ रखा है, और फला शायर वहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरह मुझे ये लगता है कि अदब की तौहीन भी है। अच्छा अदब जो पैदा हो गया या हो रहा है, अच्छा अदब पैदा करके उसकी एक तरह से तौहीन होती है ये
کہ آپ کا اچھا ادب ہے اور اس کو پڑھیں ایسا گے. لگتا ہے کہ آپ پڑھوائی کے چھوڑیں گے. مجھے لگتا ہے کہ پڑھنا چاہیے. مسئلہ اصل میں ایک ہے تو یہ بات بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ اچھا ادب لکھا جا رہا ہے تو اسے پڑھا بھی جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر زمانے کی کچھ سوشل ریئلٹیز ہوتی ہیں. دنیا جن بنیادوں پر چل رہی ہے، جن بنیادوں پر اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو آج کی ساری دنیا جو ہے وہ اوریلٹی کی طرف جا رہی ہے. بنیادی جو بات ہے کتاب، اور اس لیے کہ اس وقت دنیا میں دو طرح کے لوگ، وہ لوگ جو سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں. اس بیچ میں کتاب سے آنکھ کا رشتہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں رہ گیا ہے جس طرح کہ آج سے 20-25 سال پہلے تھا ہمارے یہاں. مغرب میں ایک دوسری صورتحال ہے. تو ہم یہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے یہاں یہ الیکٹرانک میڈیا کا حملہ ہوا ہے، 24/7 24 گھنٹے کا ٹیلی کاسٹ، تو اب صرف بول رہے ہیں لوگ. اب اس میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں بول کے اپنی موجودگی کو ثابت کرانا چاہ رہے ہیں. تو چل رہا ہے. تو اس میں ہر طرح سے مطلب ایک جو پاپولر کلچر پیدا ہوا ہے پچھلے 25-20 برسوں میں، جو الیکٹرانک جو کمیونیکیشن کے مینس ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہے پوری، اس کے بڑھنے سے جو دنیا بنی ہے وہ میڈیا گورنڈ دنیا ہے، مارکیٹ اورینٹڈ دنیا ہے. اس میں بھیڑ پیدا ہوئی ہے. لوگ جو ہیں وہ بھیڑ میں تبدیل ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک خطرناک صورتحال جو اس کے پہلے دنیا میں کبھی نہیں تھی. ہجوم ہوتے، لوگ ایک دوسرے سے بازار میں بھی ملتے تھے، محلوں میں بھی ملتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے بھیڑ نہیں بنتے تھے کہ وہ ان کی اپنی پہچان ختم ہو جائے، ان کے اپنے جذبے، ان کے اپنے محسوسات، ان کے اپنے خیالات. تو انڈیویجول جو محسوسات ہیں اور جو جذبے ہیں اور جو فکر ہے، خیال ہے، وہ انڈیویجول جو ہے وہ دھیرے دھیرے پردے میں جا رہا ہے. تو ہم نے ہر جگہ جہاں دیکھیے آپ، جہاں 10 سے زیادہ لوگ ملتے ہیں، بلکہ 2 سے زیادہ لوگ جہاں مل جاتے ہیں وہ بھیڑ بن جاتے ہیں. اور بھیڑ جو ہے وہ دنیا کی خطرناک ترین جانور ہے. مطلب اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ بے حس، اس سے زیادہ شفاق کوئی اور چیز دنیا میں موجود نہیں رہی ہے، نہ اب ہے، نہ پیدا ہوگی. مطلب یہ ایک چیز ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سارا جو دل سے دل کی باتیں ہوا کرتی ہیں، جو سوچ ہوتی تھی آدمی کی، میوزک کا کیا حال ہے، پینٹنگ کا کیا حال ہے، جتنے بھی فائن آرٹس ہیں، وہ سب اس بھیڑ کے اوسط سے کم معیار کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. تو ادب یا شاعری یا افسانہ یا ناول جو ہے وہ کوئی بہت آسمان سے تو آیا نہیں ہے کہ وہ اس قانون سے، بھیڑ کے قانون سے بچ جائے گا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا ایک مارکیٹ کا جو اصول ہیں وہ شاعری پہ اور ادب پہ بھی لاگو ہو رہے ہیں. مشاعرے آپ دیکھیے، کبھی سمیلن ہو رہے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. اب شاعر اور افسانوں مطلب یہ کبھیوں کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے، 50,000 لاکھ روپے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو وہاں پر جو پروڈکشن ہے شاعری کا وہ بالکل کنزیومرزم کی اصولوں پر ہو رہا ہے کہ جیسا فلمیں بنتی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مار دھاڑ ہوگی، تھوڑی سی ایک آئٹم نمبر ہوگا اور اتنا وائلنس ہوگا، اتنی رومانس ہوگا، اتنے گانے ہوں گے. تو وہی شاعری جو لوگ ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں باقاعدہ کموڈٹی کے طور پر، کہ عام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ جو ہیں ان کے یہاں سیدھے نہیں ہوتے. میں جو ہماری آپ پارٹی بنی ہوئی ہے عام آدمی کی بنیاد پر، لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو نگیٹ کرنے کی بنیاد پر کھڑا ہوتے ہیں. بہت اوسط درجے کے جذبے ہوتے ہیں، بہت ہلکی پھلکی باتیں، جو خود اپنے جذبوں کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کی ضرورتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ سارے شاعر اور کبھی وہ انہی چھوٹی چھوٹی جذبوں کو بہت ہی بے سر جو انسٹنکٹس ہیں، بہت ہی سفلی جذبے جو ہیں، نفرت کے اور تشدد کے اور حرص کے، ہوس کے، یہ سارے جذبے جن سے گورن ہو رہا ہے عام آدمی. تو شاعری بھی وہی پیش کرتی ہے اور کبھی بھی وہی پیش کرتے ہیں
खुद पैसे लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुश हैं। तो अब ये जो शायरी जिस तरह से बनाई जा रही है, इस तरह से कविताएं बनाई जा रही हैं, केदारनाथ सिंह को कौन जानता है, अशोक वाजपेयी को कौन जानता है, इसके पहले मुक्तिबोध जो 19वीं 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर हिंदुस्तान का है, कौन जानता है? ये लोग कुंवर बेचैन को सब जानते हैं या दूसरे लोग? और हमारे यहाँ जो मुनव्वर राना है और राहत इंदौरी हैं, इनको सब जानते हैं, इसलिए दे कैटर टू दी स्मॉलेस्ट इनकॉन्स्पिकुअस थिंग्स, इमैटेरियल थिंग्स। वो लोग खुश होते हैं छोटी छोटी बातों पे, पैसे देते हैं उनको, शायर बने हुए हैं। तो शायर नहीं है, तो भाई जाना कि शायर वहाँ पर हैं, ये परफॉर्मर्स हैं, वहाँ कम्युनिटी के तौर पे वो सेल कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, तो उनके लिए शायर हैं। लेकिन शायर जो बैठा हुआ है, जो खुद अपना खून जला के, खून थूक के वो इंसानों की इंसानी हकीकत को इजहार कर रहा है उसका, तो उसके पास आने वाले कम हैं। लेकिन मैं यहाँ भी वही कहता हूँ कि ये चीज़ जो है मतलब फिक्शन है, अंग्रेजी में फिक्शन लिखा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि जैसे आनंद मूर्ति ने बहुत पहले, अभी 3-4 साल पहले कहा था कि अंग्रेजी में थर्ड रेट राइटर्स, अभी 25 साल का नौजवान आता है, मालूम होता है कि 22 करोड़ डॉलर जो है उसको पेशगी दे दी गई है, भला कोई मतलब छोटी छोटी बातें लिख के लोग, और बहुत ही मामूली किस्म की अंग्रेजी भी होती है, उसकी बुनियाद पे वो तो एक पूरा पल्प फिक्शन है। मतलब गुलशन नंदा भी उसे अच्छा लिखता था हिंदी में, जैसा कि आज लिखा जा रहा है। तो बड़ा अदीब आनंद मूर्ति जैसा, पाटिल जैसा, और मतलब बंगाली में, मराठी में, गुजराती में इतना अच्छा अदब लिखा जा रहा है, हिंदी में इतना अच्छा अदब लिखा जा रहा है, लेकिन नहीं जानते लोग, इसलिए कि उनके पास मार्केट का सपोर्ट नहीं है, मीडिया का सपोर्ट नहीं है, प्रमोशन उस तरह का नहीं है। लेकिन अंग्रेजी मतलब दुनिया में जैसी बहुत बड़ी, अमेरिका में लाख किताबें छपती हैं एक नाम में, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मतलब मिलान कुंद्रा जो है वो अगर कम पढ़ा जा रहा है तो उसमें मिलान कुंद्रा परेशान नहीं है, इसलिए कि जहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं वो उनके यहाँ जो रोशनी पैदा हो रही है, उनके यहाँ जो खुशबुएं फैल रही हैं, उनके यहाँ जो नरमी पैदा हो रही है, उनके यहाँ जो शूर फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो 20 लोग भी अगर ऐसे दुनिया में हैं तो बहुत कम है मेरे लिहाज से। ख़वातीन व हज़रात, मुझे हुक्म हुआ है कि अब इस सेशन को यहीं रोक दिया जाए। गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही थी और हमारे इस अहद के अहम लिखने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो तशरीफ़ लाए थे वो आपसे बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमने इनसे जानने की कोशिश की अदब के हवाले से, और किस तरह वो अदब जो पढ़ा जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा जा रहा। इनसे तो बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, लेकिन कुछ सवाल हमें अपने आप से भी करने चाहिए। आप भी अपने आप से करिए, हम भी करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो अदब जो पढ़ा जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा जा रहा। कहाँ हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। और एक जुमला हम फरत साहब सर अपने बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा अदब जो है वो खुद अपने आप को पढ़वा लेता है। ये जुमला मुझे बहुत मुहम्मल लगता है, अपने आप में बहुत गलत लगता है कि अच्छा अदब खुद अपने आप को पढ़वा लेगा, उसके लिए आपको और हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम और आप उतने ही जिम्मेदार हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से जो नहीं पढ़ा जा रहा है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, कोई भी ज़बान हो, उसका जो अच्छा अदब है वो नहीं पढ़ा जा रहा, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद भी हैं। आप तमाम हजरात, ईश्वर आपा, प्रोफेसर शमीम मुल्की साहब, फरत एहसास साहब, ये फैलेसी है ना कि नहीं पढ़ा जा रहा, मैं इससे इनकार करती हूँ। इसलिए इनकार करती हूँ कि मुझे अपने लीडर्स पे और उनकी कॉन्शियसनेस पे और उनके शऊर पे एतबार है। और अच्छा अदब पढ़ने वाला आपको हर शहर और गांव में मिलेगा। मुझे तो आपा हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा अदब पढ़ने वाला जो आपको हर शहर और गांव में मिल रहा है वो बहुत बड़ी तादाद में मिले। नहीं मिलेगा, अदब कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जी। आपको इस तरह की बातें जो है ना, ये मत कीजिए, आप लोगों को डिस्करेज मत कीजिए जी। कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अच्छा अदब पढ़ने वाले के लिए अच्छा जहन चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि अच्छा जहन पैदा नहीं हो रहा? अच्छा जहन है आपा, आप जिस इनकार ही नहीं कर रही। अच्छा जहन है, अच्छे जहन के पास वो अदब जो अच्छे जहन तक पहुंचना चाहिए था वो हमारे बुजुर्ग, उसमें आप भी शामिल हैं, शमीम साहब भी हैं, फरत एहसास साहब भी हैं, और हमारे जो बड़े लिखने वाले हैं, चाहे जैसे इन्होंने अशोक वाजपेयी का नाम दिया या केदारनाथ सिंह का नाम दिया या नामवर सिंह है,
हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो सब उसका जिम्मेदार हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो अच्छा अदब जो आप गांव में एक शख्स तलाश कर रही हैं, आपा हम ये चाहते हैं कि वहां पे आपको 50, 100, 1000, 2000 लोग पढ़ने वाले मिले। अच्छा अदब जो आप कह रही हैं हम उसी को अच्छा अदब समझ रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले ज्यादा मिले। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया अदा करने से पहले अगर आपकी इजाजत एक शेर में आपको सुना दूं। एक तरह से साहिर ही का शेर है। साहिर की एक नज़्म में ये शेर आता है कि और आएंगे इन नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मसला ये पैदा होता है कि मैं तो अपने ज़माने से मुझे बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे ज़माने में अच्छा लिखने वाला जो है वो उसकी जिम्मेदारी ये भी कि अच्छा पढ़ने वाला पैदा करे। इसके लिए बहुत सी और दूसरी ताकतें, बहुत सी और फोर्सेस, इनकी तरफ फरहत ने भी इशारा किया, समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। इसके बाद मीडिया कल और आज, मीडिया की क्या सूरत हाल है, जर्नलिज्म किस तरह हमारी ज़िंदगी में इस कदर दाखिल हो गया है, उसके हवाले से बहुत अहम लोग आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें। और इसके बाद भी बहुत अहम और दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, आप तशरीफ़ रखिए। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।